نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، آج کی رات 15ویں شعبان یعنی شب برات ہے. شب برات شعبان مہینے کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، اور یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نکالا گیا ہے اور ثابت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کمرے میں موجود نہیں پایا، تو میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ جنت البقیع میں مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہاں پایا اور محسوس کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں سمجھی کہ آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے وہاں گئے ہوں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم کو معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی براءت اور مغفرت فرماتے ہیں. اس روایت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ 15ویں شب جو ہے اس کو شب براءت کیوں کہا جاتا ہے؟ براءت کا معنی ہوتا ہے بری کرنا، یعنی کسی گناہ سے، غلطی سے اس آدمی کو معذور قرار دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بکریاں پالتے تھے، ہزاروں بکریاں ہوں گی، اور ایک بکری کے بدن پر، جسم پر لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں. تو اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر پائے جانے والے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں، براءت کر دیتے ہیں. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ براءت کی رات ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کہہ دیجئے کہ مغفرت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں معمولی بہانوں پر، بلکہ بغیر بہانے کے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. دوسری جو بات اس روایت سے معلوم ہوتی ہے اور پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا جو بہت مقدس قبرستان تھا اور موجود ہے، جس کو جنت البقیع ہم لوگ کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مرحوم صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور وہاں آپ کھڑے رہے، آپ نے ایصال ثواب کیا. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب براءت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ، یا یوں کہیے کہ زندگی میں کبھی کبھی قبرستان جانا ثابت ہے، اور وہاں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا چاہیے. اس روایت سے یہ دو عمل ثابت ہوتے ہیں. تیسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر غروب ہوتے ہی، سورج کے غروب ہوتے ہی، یعنی مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر،
اور اللہ کی طرف سے بار بار اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، وغیرہ وغیرہ اعلان ہوتے ہیں۔ تیسری ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ کی طرف سے سال بھر میں جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، سال بھر میں جن کے انتقال ہونے والے ہیں، وفات ہونے والی ہے، موت ہونے والی ہے، ان کے نام چسپاں کر دیے جاتے ہیں، اور جن کے نکاح ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تقدیر کے جتنے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دیے ہیں، سال بھر کے فیصلے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی شادی بیاہ کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو اس کا نام جو ہے وہ مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ رات بہت زیادہ فکر کرنے کی رات ہے، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی رات ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنے کی رات ہے۔ تو اس رات میں گویا 3 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں روایات کی روشنی میں، اور شب قدر کا ثبوت یہ اس کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ اور صحابیات سے روایات موجود ہیں۔ اس لیے اس کا بالکل انکار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ شب برات کی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضرور اس کا ثبوت ہے، اس کی حیثیت ہے، اور اس کے لیے کچھ فضائل وارد ہوئے ہیں جو ان روایتوں کے ذریعے پتہ چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں شب برات کو جو سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو چیزیں ثابت ہے، اس اعتبار سے ہمیں گزارنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ برات و مغفرت کی رات ہے، لہٰذا ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی رحمت مغفرت کے ہم مستحق ٹھہر سکیں اور بن سکیں۔ دوسری بات، اگر ہمارا جی چاہتا ہے تو ہمیں کبھی کبھی شب برات میں قبرستان جانا چاہیے۔ اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ بھی شب برات میں قبرستان چلا گیا تو سنت پر عمل ہو گیا، اس کو عادت نہ بنا لیا جائے، اور اس کے لیے جماعت بنا کر، گروپ بنا کر، گروہ بنا کر قبرستانوں میں جانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ اور صرف قبرستان جانا، ان کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، اتنا ہی ثابت ہے۔ اس سے آگے چل کر پھول پتیاں کرنا اور چراغاں کرنا اور مختلف قسم کی جو ہے مزید دوسرے حرکات کرنا، اس کا کوئی ثبوت شریعت و سنت سے نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کی طرف جو ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ وہ نفلی عبادات کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نفلی عبادات کے لیے اجتماعیت کے ساتھ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جمع ہو کر کسی نفلی کام کو کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی یا جماعت کی جائے گی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مختلف قسم کی ترتیب بتائی جاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ 4 رکعت پڑھی جاوے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھی جاوے، فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جاوے، اور ایسے ایسے کر کے اگر آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے تو آپ کی پچھلی تمام جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی اور ادا ہو جائیں گی۔ یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت احادیث مبارکہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر صحابہ سے اور بزرگوں کے واقعات سے بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ یہ رات بڑی برکت والی، رحمت والی رات ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت والی رات ہے۔ اس میں تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو ذرا ڈرنے والی رات بھی ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، رجوع کرے اللہ کی طرف، اور اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال کو ہمارے لیے خیر عافیت کا سال بنا دے، اور ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، مصیبت سے، بیماری سے، آزمائش سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ دعا درود تنہائی میں بیٹھ کر رونے والی، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی رات ہے۔ تو اس رات میں ہمیں بہت زیادہ جمگٹا کرنے کی اور روشنی کرنے کی، پٹاخے پھوڑنے کی اور بڑے بڑے گروپ بنا کر کے گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ رات تنہائی کی عبادات کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اس رات میں، اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے عنوان پر کوئی تقریر ہو جائے، کسی کا خطاب ہو جائے، لیکن وہ خطاب ہونے کے بعد پھر ہر آدمی
اپنے اپنی سہولت سے اپنے اپنے مکان پر یا اپنی مسجد میں جہاں اس کو ٹھیک لگے وہاں جتنی ممکن ہو اور جہاں تک نشاط اور چستی ہو اتنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو، عبادت کرے، اور جیسے ہی اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے وہ سو جائے۔ پوری رات جاگنا، اور پوری رات جو ہے وہ صرف جاگنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو جگانا، لوگوں کی نیندیں حرام کر دینا اور بازاروں کے چکر لگانا اور شور کرنا، یہ ہماری شریعت کے طریقے میں سے نہیں ہے، یہ ہماری شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ شریعت نے تو یہ سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے اٹھ کر تشریف لے گئے، قبرستان چلے گئے اور وہاں دعائیں کرنے لگ گئے، اور آپ کے ساتھ موجود آپ کی رفیق حیات، آپ کی زوج مطہرہ، ہماری پاکیزہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو بنک تک نہ لگی، پتہ بھی نہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں۔ اگر اس رات میں جاگنا اور جگانا اور شور شرابے کرنا سنت سے ثابت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو جگاتے، کم سے کم ان کو اطلاع کرتے کہ اٹھو، یہ بڑی رات ہے، اس میں عبادت کرو۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ تو اس وقت ارشاد فرمایا جب کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو تلاش کرنے کے لیے بقیع پہنچ گئیں اور وہاں آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی رات ہے، براءت کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں مغفرت کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے خود سے نہ کسی صحابی کو جاگنے کا حکم دیا، نہ اپنے اہل خانہ کو جگایا، نہ کسی بات کی تاکید کی کہ اس میں یہ کیا کرو وہ کیا کرو۔ اس لیے اس رات میں اگر انسان کو تنہائی کے چند لمحات بھی مل جائیں اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے، اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اپنا دکھڑا سنانے کے لیے، اور چند رکعتیں پڑھنے کا موقع مل جاوے، کچھ دعا درود کا موقع، تسبیحات کا موقع مل جاوے، اگر تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو لیکن تنہائی ہو، کوئی بیچ میں جو ہے حائل نہ ہو، کوئی دیکھنے سننے والا نہ ہو، میں اور میرا خدا اس کے سوا کوئی نہ ہو، تو ایسے چند لمحات یہ قابل قدر ہیں اور بڑے قیمتی ہیں اس پوری رات کے مقابلے میں کہ جس میں انسان اپنے دوست و احباب کے ساتھ پوری رات جاگتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، نہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ ایصال ثواب کرتا ہے، نہ اپنی فکر کرتا ہے، نہ کسی کی فکر کرتا ہے، بس صرف گھومنا پھرنا، پوری رات جاگنا، اسی کو منشا اور مقصد بنا لیا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، بزرگوں اور ہماری اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ رات میں جہاں تک ممکن ہو، سہولت سے ممکن ہو، اتنی عبادت کرے، چونکہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ذکر نہیں کی گئی ہے، اس لیے اپنی سہولت سے جو بھی ہم نیکی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں، بہت ساری باقی ہیں، تو آپ جتنی ہو سکے قضا پڑھ لیجئے، اور کچھ تسبیحات کا اہتمام کر لیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، اور جہاں تک نیند کا غلبہ نہ ہو جائے اتنی ہی دیر پڑھیں۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جہاں تک سہولت سے ہو سکے ان اعمال میں مشغول رہیں، اور جیسے ہی نیند کا غلبہ ہو جائے آدمی سو جائے اور بے فکر سو جائے۔ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، بس اس نیت سے سوئے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال رہے، ہمت ہو، گنجائش ہو، تو 15ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا کرے۔ بعض روایتوں سے 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن چونکہ 15ویں تاریخ کا شمار جو ہے وہ ایام بیز میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نفلی روزے ثابت ہیں، مستحب روزے ثابت ہیں، اس میں ایام بیز کے روزے ہیں، جس میں 13، 14 اور 15 تاریخ ہر مہینے کی آتی ہے، تو 15ویں تاریخ چونکہ ایام بیز میں شامل ہے، اس لیے اس دن کا روزہ بھی رکھ لیا جاوے ایام بیز کی نیت سے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں آسمان دنیا پر، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں،
آفر آتا ہے کوئی جو مانگے گا سب دے دیا جائے گا، تو ہمیں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، ضرورت مند سمجھ کر، بھکاری سمجھ کر اللہ کے دربار کا ہمیں اللہ کے سامنے رونا دھونا چاہیے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور توفیق اور خیر اور سعادت اور برکت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ خلاصہ پوری بات کا یہ نکلا کہ شب برات بڑی اہم رات ہے، بہت احترام والی رات ہے، 10 صحابہ اور صحابیات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس رات میں جو کچھ فضیلتیں ہیں وہ اپنے اپنے تنہائی کے اعمال کرنے پر، مانگنے پر فضیلتیں ہیں۔ اجتماعیت کے ساتھ سب جمع ہو کر بڑے بڑے جو ہے گروپ بنا کر کے بیٹھنا، وقت ضائع کرنا اور ہوٹلوں کے چکر لگانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ شب برات میں جن حضرات کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض گناہ کرنے والوں کو خاص طور سے اس مغفرت سے خارج کر دیا گیا ہے، باہر کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مبارک رات میں صرف جاگنے سے ہی مغفرت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پوری رات جاگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں، کچھ گناہ، کچھ ایسی کمی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس مبارک رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہو پاتی، جیسا کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں 15ویں شعبان کی رات میں سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تمام مخلوقات کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 قسم کے لوگوں کے، جس میں سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، چغلی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ٹخنے سے نیچے اپنا پینٹ پائجامہ جبہ لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اس مغفرت عامہ سے باہر کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مغفرت کو پانے کے لیے ہمیں کچھ نیکیاں چاہیے، کچھ خوبیاں چاہیے، کچھ اچھائیاں چاہیے۔ محض رات جاگ لینا یہ کمال نہیں ہے۔ رات تو انسان اپنے کاروبار کے لیے بھی جاگتا ہے اور سفر کے لیے بھی جاگتا ہے۔ رات جاگنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان آدھے گھنٹے کے لیے ہی بیدار رہے، مگر اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ، دعا اور درود کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ بیدار رہے، تو اس کی یہ آدھے گھنٹے کی بیداری اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم تمام کو اس مبارک رات کی قدر پہچاننا چاہیے۔ اس میں جو چیزیں سنت سے ثابت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس اعتبار سے اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھنا چاہیے، خاص دعاؤں میں لگانا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رات میں ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم اس رات میں جاگ کر دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو پھر ہم کس طرح اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور مغفرت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آنے والی اس شب برات کو ہمارے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے، ہمارے ملک کے لیے خیر برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہر قسم کے شر سے، برائی سے اس رات میں اور اس کے بعد آنے والی راتوں میں اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔